الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ خلاصہ تفسیر: اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو تاکہ شکر اور اطاعت کی تحریک ہو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو خاص برتاؤ میں تمام جہان والوں پر فوقیت دی تھی۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تم کو ایک بڑے حصہ مخلوق پر فوقیت دی تھی، مثلا اس زمانے کے لوگوں پر۔ فائدہ: اس آیت میں خطاب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا پر جو احسان و اکرام کیا جائے اس سے اس کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے، جس کا عام طور پر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان کو بھی اس آیت میں مخاطب سمجھا جا سکتا ہے۔ اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ جس میں نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، جبکہ خود اس شخص میں ایمان نہ ہو جس کی سفارش کرتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی۔ فائدہ: آیت میں جس یوم کا ذکر ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ مطالبہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کسی کے ذمے نماز روزہ کا مطالبہ ہو اور دوسرا کہہ دے کہ میرا نماز روزہ لے کر اس کا حساب بے باک کر دیا جائے، اور معاوضہ یہ کہ کچھ مال وغیرہ داخل کر کے بچا لاوے، دونوں باتیں نہ ہوں گی۔ اور بدون ایمان کے سفارش قبول نہ ہونے کو جو فرمایا ہے، تو اور آیتوں سے معلوم ہوا کہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایسوں کی خود سفارش ہی نہ ہوگی جو قبول کی گنجائش ہو، اور طرفداری کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی زوردار حمایت کر کے زبردستی نکال لاوے۔ غرض یہ کہ دنیا میں مدد کرنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں بدون ایمان کے کوئی طریقہ بھی نہ ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور یاد کرو اس وقت کو جب رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ خلاصہ تفسیر: اوپر جن خاص برتاؤں کا حوالہ دیا ہے، اب یہاں سے ان کی تفصیل بیان کرنی شروع کی۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو لوگوں کے آباء و اجداد کو متعلقین فرعون سے، جو فکر میں لگے رہتے تھے تمہاری دل آزاری کے، گلے کاٹتے تھے تمہاری اولاد ذکور کے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، لڑکیوں کو کہ زندہ رہ کر بڑی عورتیں ہو جائیں۔ اور اس واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا ایک بڑا بھاری امتحان تھا۔ فائدہ: کسی نے فرعون سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت جاتی رہے گی،
اس لیے اس نے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور چونکہ لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا اس لیے ان سے کچھ تعرض نہیں کیا۔ دوسرے، اس میں اس کا اپنا ایک مطلب بھی تھا کہ ان عورتوں سے ماما گری اور خدمت گاری کا کام لیتا تھا، سو یہ عنایت بھی اپنے مطلب کے لیے تھی۔ اور اس واقعے سے یا تو یہ ذبح و قتل مذکور مراد ہے اور مصیبت میں صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور یا رہائی دینا مراد ہے جو کہ ایک نعمت ہے، اور نعمت میں شکر کا امتحان ہوتا ہے۔ اور اس نجات دینے کی تفصیل آگے بیان فرمائی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچا دیا ہم نے تم کو اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ کے بعد اور تم ظالم تھے۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ کے بعد اور تم ظالم تھے۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ شق کر دیا ہم نے تمہارے رستہ دینے کی وجہ سے دریائے شور کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو ما فرعون کے، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ فائدہ، یہ قصہ اس وقت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر پیغمبر ہو گئے اور مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے۔ جب وہ کسی طرح نہ مانا تو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ راستے میں دریا حائل ہوا اور اسی وقت پیچھے سے فرعون بھی مع لشکر آ پہنچا۔ حق تعالی جل شأنہ کے حکم سے دریا شق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ یہ تو پار ہو گئے، فرعون کے پہنچنے تک دریا اسی طرح رہا، وہ بھی تعاقب کی غرض سے اس میں گھس گیا۔ اس وقت سب طرف سے دریا سمٹ کر اپنی سابق حالت پر ہو گیا، اور فرعون اور اس کے ساتھی سب وہاں ہی غرق ہو کر ختم ہو گئے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جبکہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت دینے کا، ایک مدت گزرنے پر جس میں 10 رات کا اضافہ ہو کر 40 رات کا زمانہ ہو گیا تھا، پھر تم لوگوں نے پرستش کے لیے تجویز کر لیا گوسالہ کے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور تم نے اس تجویز میں صریح ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی کہ ایسی بیجا بات کے قائل ہو گئے تھے۔ فائدہ، یہ قصہ اس وقت ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل بقول بعد مصر میں واپس آ کر رہنے لگے، یا بقول بعد کسی اور مقام پر ٹھہر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے، اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو اس کو اپنا دستور العمل بنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر حق تعالی جل شأنہ نے وعدہ فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ کر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو، ایک کتاب تم کو دیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور تورات آپ کو مل گئی، مگر 10 روز مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 1 ماہ روزہ رکھنے کے بعد افطار فرما لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کر آیا جو خلوہ معدہ کی تبخیر سے پیدا ہو جاتا ہے پسند ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 10 روزے اور رکھیں، اور تاکہ وہ رعایا پھر پیدا ہو جائے۔ اس طرح یہ 40 روزے پورے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہاں رہے، اور وہاں ایک شخص سامری نامی تھا، اس نے چاندی یا سونے کا ایک بچڑے کا قالب بنا کر اس کے اندر وہ مٹی جو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی ڈال دی۔ اس دن اس بچڑے میں جان پڑ گئی، اور جوہلا بنی اسرائیل نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ ترجمہ، پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو۔ خلاصہ تفسیر، پھر بھی ہم نے تمہاری توبہ کرنے پر درگزر کیا، تم سے اتنی بڑی بات
ہوئے پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو۔ فائدہ، اس توبہ کا بیان آگے تیسری آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس توقع رکھنے کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کو شک تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ درگزر کرنا ایسی چیز ہے کہ دیکھنے والوں کو شکر گزاری کی توقع کا گمان ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت دی اور فیصلے کی چیز اس توقع پر کہ تم راہ چلتے رہو۔ فائدہ، فیصلے کی چیز یا تو ان احکام شریعہ کو کہا جو توریت میں لکھے ہیں، کیونکہ شرع سے تمام تر اعتقادی اور عملی اختلافات کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یا معجزوں کو کہا کہ ان سے سچے جھوٹے دعوے کا فیصلہ ہوتا ہے، یا خود توریت ہی کو کہہ دیا کہ اس میں کتاب ہونے کی صفت بھی ہے اور فیصل ہونے کی صفت بھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے قوم، تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی اپنی جان، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر متوجہ ہوا تم پر، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اس گسالہ پرستی کی تجویز سے، سو تم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو۔ پھر بعض آدمی جنہوں نے گسالہ پرستی نہیں کی، بعض آدمیوں کو جنہوں نے گسالہ پرستی کی قتل کرو، یہ عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر اس عمل درآمد کرنے سے حق تعالی تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ فائدہ، یہ اس طریق کا بیان ہے جو ان کی توبہ کے لیے تجویز ہوا، یعنی مجرم لوگ قتل کیے جائیں، جیسا ہماری شریعت میں بھی بعض گناہوں کی سزا باوجود توبہ کے بھی قتل و جان ستانی مقرر ہے۔ مثلا قتل عمد کے عوض قتل اور ثبوت جناب شہادہ پر رجم، کہ توبہ سے یہ سزا ساقط نہیں ہوتی، چنانچہ ان لوگوں نے اس پر عمل کیا جس کی وجہ سے آخرت میں مورد رحمت و عنایت ہو گئی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ترجمہ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، پھر آ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے کہنے سے ہرگز نہ مانیں گے کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، یہاں تک کہ ہم خود اللہ تعالی کو اعلانیہ طور پر دیکھ لیں۔ سو اس گستاخی پر تم پر کڑک بجلی کی آ پڑی اور تم اس بجلی کا آنا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ فائدہ، اس کا قصہ اس طرح ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے توریت لا کر پیش کی کہ یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے، تو بعض گستاخ لوگوں نے کہا اللہ تعالی خود ہم سے کہہ دے کہ یہ ہماری کتاب ہے تو بے شک ہم کو یقین آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اذن الہی فرمایا کہ کوہ طور پر چلو، یہ بات بھی ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل نے اس کام کے لیے 70 آدمی منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر روانہ کیے۔ وہاں پہنچنے پر اللہ تعالی کا کلام ان لوگوں نے خود سنا تو اس وقت اور رنگ لائے
کہ ہم کو تو کلام سننے سے قناعت نہیں ہوتی، خدا جانے کون بول رہا ہوگا۔ اگر خدا کو دیکھ لیں تو بے شک مان لیں، کیونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالی کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا، اس لیے اس گستاخی پر ان پر بجلی آ پڑی اور سب ہلاک ہو گئے۔ ہلاکت کے متعلق اگلی آیت میں بیان ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ترجمہ، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے تاکہ تم احسان مانو۔ خلاصہ تفسیر، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد، اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ فائدہ، موت کے لفظ سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس بجلی سے مر گئے تھے۔ ان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا قصہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں، اب وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کو کہیں لے جا کر کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کرا دیا ہوگا، مجھ کو اس تہمت سے محفوظ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو پھر زندہ کر دیا۔